یہ ذہن بنا کے بیٹھیں، یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ ذہن بنا کے بیٹھیں کہ بات کیا سننی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، دونوں دوست جنت میں ہوں گے، توجہ، دونوں جنت میں ہوں گے اور ان دونوں نے زندگی اگٹھی گزاری ہوگی، تقریباً عمر بھی ایک ہوگی، سارے اعمال ایک ہوں گے، درمیان میں ایک لفظ کا فرق ہوگا۔ وہ ایک لفظ جس جنتی کا کم ہوگا، جب وہ جنت میں جا کے دوسرے کو دیکھے گا، مرتبے میں اتنا فرق ہوگا جتنا یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا، مولا نمازیں میں اور یہ اگٹھے پڑھتے رہے، اگٹھے سبق پڑھتے رہے، زندگی بھی ایک جیسی، تمام اعمال بھی ایک جیسے، ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ایک دوسرے کو دعوت دے کے بلا کے جاتے، تو یا اللہ یہ اتنا فرق کس چیز کا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ نامہ اعمال کھول کے دیکھ، اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوا ہے۔ اس لیے برادران اسلام کوشش فرمائیں، اللہ کریم آپ کو سننے، یہ بچے لوگ پھر سن لیں، آواز نہیں آئے، جتنا وقت ہے توجہ سے سنیں، اللہ کریم آپ کے مزید درجات بلند فرمائے۔ حضرت علامہ فیصل علی جلالی صاحب نے حکم فرمایا کہ سیدی حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر سکوں گا۔ پہلے قرآن کریم سے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان اس کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرا پابند کر دیا۔ یا اللہ کب؟ فرمایا جب تم میرا خالص بندہ بن گیا تو میری ہر چیز تیری بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا رب اس کا ہو گیا۔ یہ عارضی زندگی حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت پیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ اس آیت کریمہ کی مظہر ہے۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، رب نے جو بنایا حضرت محبوب سبحانی کے مسخر اور پابند کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے بطن میں والدہ محترمہ جب رب کا قرآن پڑھتی تھی، عبدالقادر جیلانی پیٹ میں سنتا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سنتے نہیں، قرآن سامنے ہم پڑھتے نہیں۔ اس کا ایک اور پس منظر، آپ کے والدین نے کمال حیا، تقوی و طہارت سے آپ کی آبیاری اور پرورش فرمائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غوث جلی ماں کے بطن میں قرآن سنتا ہے۔ غوث جلی جب دنیا میں جلوہ فگن ہوتے ہیں، ماہ سیام کے اول دن ہیں، غوث جلی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ جی اچھی آخلو تے جاندہ کی ہے، ایک درجہ ہی ودے نا، اچھے ہی جاؤ گے نا، کیڑا کوئی تھلے جانا سو۔ ماں کا دودھ نہیں پیتے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر پی لیتے تو گناہ کیا تھا؟ نابالغ بچہ شریعت کا مکلف نہیں، لیکن غوث جلی نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا امت رسول کو، بندگان خدا کو، اپنے پیروکاروں کو، اے دنیا والو میری محفلیں سجاؤ گے، میرے نعرے لگاؤ گے، میں بہت بڑا پیر ہوں۔ پیر بننے سے پہلے شریعت رسول کا چوکیدار بن کے آیا۔ آج کی نشست کا یہی عنوان ہے، بڑے سے بڑا پیر بھی ہو۔ غوث جلی تو بڑا کوئی پیر ہے؟
ایک باری ہاں یا نہ کر دے، بڑی مہربانی۔ کوئی ہے؟ غوث جلی نے ابھی بالغ نہیں ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، لیکن شریعت کا احترام اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے۔ برادران اسلام، اگر آپ بھی شریعت کا احترام لازم کریں گے، اللہ آپ کو بھی نواز دے گا۔ اس لیے وہی رب غوث جلی کا ہے، وہی آپ کا ہے، وہی دین غوث جلی کا ہے، وہی ہمارا۔ دین میں کمی نہیں، کمی ہے تو ہمارے اپنانے میں کمی ہے۔ اس اپنی کمی کو دیکھنا، پہلے بنائیں اپنے آپ کو شریعت کا چوکیدار بنائیں، غدار مت بنائیں، پہرے دار بنائیں، پھر دیکھیے اللہ کا فضل اور کرم کس طرح آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ماہ سیام گزر گیا، جب عید الفطر کا 29 دن پورے ہوئے تو اہل اللہ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے گھر پہ آگے، بھئی صبح کو چاند ہے، عید ہے یا نہیں ہے؟ وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے، انہوں کا کیا عید کا چاند ہمارے گھر میں نکلتا ہے؟ تو اہل محلہ نے کہا بس اتنا بتا دیں کہ آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں، دودھ پیا ہے یا نہیں۔ اب ایک اور بات عرض کر دوں، سب مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ غوث جلی نے دودھ نہیں پیا تھا۔ پورے ماہ سیام میں غوث جلی نے دودھ، جو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھتا ہو رمضان کا چاند نکل آیا ہے، جو پیدا ہوتے ہی یہ سمجھتا ہو عید الفطر کا ماہ شوال کا چاند نکل آیا ہے، ارے اب بھی پوچھتے ہو نبی کو غیب کا پتہ ہے یا نہیں؟ گل نہیں سمجھی، بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نبی کا امتی کسی نے بتایا نہیں ہے، علامہ صاحب شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، نابالغ ہے، اسے ماں کی گود میں سر مکان کی چھت ہے، ماں کی گود میں یہ علم ہے کہ ماہ سیام آ گیا، رب نے روزے فرض کر رکھے ہیں، سحری کا وقت بھی یہ ہے، افطاری کا وقت بھی یہ ہے، یہ تو نبی کا امتی ہے، جس نابالغ امتی کی شان یہ ہے، اس نبی کا مقام، اس نبی کا مقام۔ ابھی بھی نبی کی بات کرتے ہو کہ اس کو علم ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ نہایت جاہلانہ حرکت ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہی نہیں امتی نبی کا امتی کیسا ہوتا ہے، اس کا معنی ہی یہ بن گیا۔ یہاں سے آپ کی حیات طیبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی پیر بہاد میں رسول اللہ کی شریعت کے چوکیدار پہرے دار پہلے بن کے آئے، پھر رب نے اتنا نوازا، اتنا نوازا، وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے پیر و مرشد کی نظر کر دی، پابند کر دیا۔ حضرت محبوب سبحانی آج بہت بڑا المیہ ہے، جو لوگ شریعت کے باغی ہیں وہ مشائخ اور پیر بن گئے۔ حضرت محبوب سبحانی نے بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنایا جامعہ قادریہ کے نام سے، 4 ہزار افراد درس حدیث پڑھتے تھے، اور محبوب سبحانی کی کرامت یہ تھی کوئی مائک نہیں ہوتا تھا، سپیکر نہیں ہوتا تھا، آواز جس طرح کی پہلے شاگرد کو آتی یہی آواز سب سے آخری کو بھی آتی۔ تو آج آستانوں پہ جائیں وہاں رنگ ہی کچھ نظر آتا ہے، شریعت کی مکمل شریعت کے باغی۔ برادران اسلام اس چیز کو چھوڑ دیں، اب ایک چیز کو اپنانا ہوگا، یہ وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ دیکھیے آستان جن پہ ہماری حاضری ہے، دیکھیے ان کو، کیا اسی نقش قدم پر ہیں جو صدیق اکبر کا ہے، حضرت علی کا ہے، غوث جلی کا ہے، مہر علی کا ہے؟ وہاں تک تو دیکھتے جائیے، جو پورا اتر رہا ہے وہاں حاضری کو یقینی بنا لو، اور جو کسی ایک کی بھی نفی کرتا ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ بات آگے چلتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضرت پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو آپ کے ایک مرید نے دعوت پیش کی کہ حضرت ہمارے ہاں دعوت ہے، ہمارے ہاں اگر آپ فقیر اپنے مرید کے گھر تشریف لے آئیں، آ کے ہمارے لیے دعا فرما دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ حضرت محبوب سبحانی نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ جزاک اللہ جی، دعوت کو قبول فرما لیا۔ توجہ کریں گے، بڑی مہربانی۔ وہ جو مرید تھا اس نے محلے میں دیگر اور اپنے ارادت مند بھائیوں کو اطلاع کر دی کہ ہمارے یہاں ہمارے شیخ طریقت تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی تشریف لائیے، جس طرح ابھی یہ ہماری نشست پاک ہے۔ جب محفل پاک کا وقت ہوا، حضرت محبوب سبحانی وہاں تشریف لے گئے، محفل ذکر ہوئی، ان کے لیے دعا ہوئی، محفل پاک ختم ہو گئی۔ اب جس شخص نے دعوت دی تھی اس نے دیکھا جی میں نے ان کو دعوت دی تھی وہ بھی نہیں آیا، ان کو دعوت دی تھی وہ بھی نہیں آیا، علامہ فیصل صاحب کو دعوت دی وہ بھی نہیں آئے، کیلانی صاحب کو دعوت دی وہ بھی نہیں آئے، حضرت صاحب تشریف لائے انہیں دعوت دی وہ بھی نہیں آئے۔ بڑا عالمیہ ہے، نہ جانے کس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ بھی بڑی محبت فرماتے ہیں۔ محفل نشست مکمل ہو گئی۔ اب یہ صبح پتہ کرنے، خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، جی رات کو تشریف لائے تھے پیر صاحب آپ نہیں آئے۔ آگے سے جواب سن، انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے یہاں آئے تھے یا آپ کے پاس آئے تھے؟ محفل تو ہمارے پاس تھی، ہم نے بھی دعوت دی، وہ تو ہمارے یہاں آئے تھے۔ اب ایک فرما رہے ہمارے یہاں آئے تھے، دوسرے کہہ رہے ہمارے یہاں آئے تھے۔ کہا چلو کسی اور کا پتہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب جب تیسرے کو دعوت دی، اس کی خیریت دریافت کرنے گئے، اس نے نیا جواب پیش کر دیا کہ شیخ صاحب تو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ جب چوتھے کا پتہ کیا، اس نے جواب دیا کہ حضرت تو ہمارے ہاں تشریف لائے تھے۔ کرتے کرتے اس جس نے پہلے محفل کا اہتمام کیا تھا وہ اپنے 14 پیر بھائیوں کے گھروں پہ گیا جنہوں نے دعوت دی ہوئی تھی۔ 14 کے 14 نے کہا آپ کے ہاں نہیں، شیخ طریقت تو ہمارے گھر آئے تھے۔ جب اختلاف بن گیا، کہا اب چلو شیخ کے دربر چلتے ہیں، وہی فیصلہ فرمائیں گے کہ شیخ نے جلوہ کہاں فرمایا۔ جب یہ سارے جمع ہوئے، شیخ طریقت حضرت محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے در پہ حاضری ہوئی۔ جب انہوں نے اپنا مدعا پیش کیا، میرے پیر کامل نے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی اسے اٹھایا اور فرمایا انظروا الی ورقۃ ہؤلاء الشجر، ارے تم کہتے ہو میرے گھر پہ آئے تھے، میرے گھر پہ آئے تھے، سامنے جو درخت ہے درخت کی پتیوں کو دیکھو۔ انہوں نے جب پتیوں کو دیکھا، ہر درخت کے ہر پتے پر ایک ایک عبد القادر جیلانی بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کم از کم اگر تصرف کرنا چاہے تو ایک لمحے کے اندر 70 جگہوں پر وہ موجود ہوتا ہے، 70 جگہوں پر۔ یہ تو ولی کی شان ہے، نبی کی بات میں نہیں کر سکتا، نبی کو تو ولی بھی نہیں سمجھتا، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے امام، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یعرفون حقیقتی الا ربی۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے بغیر۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ جواب آپ، مجھے پتہ آپ کو آتا ہے، میں صرف ذوق میں برکت ڈالنے کے لیے۔ جب اللہ کے رسول فرمائیں، جب جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ فرمائے مجھے کوئی نہیں جانتا، اب کون ہے جو ان کے اختیار اور علم کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ نہیں، میری بات نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ نہیں آئی، نہیں نہ سمجھ آئی۔ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یعرفون حقیقتی الا ربی، مجھ محمد کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے۔ جب رب کے بغیر جانتا ہی کوئی نہیں، اب وہ کون ہوگا جو ان کے علم اور اختیار کا فیصلہ کرنے نکلا ہے؟ ان کے علم کا بھی کسی کو علم نہیں تو ان کے اختیار کا بھی کسی کو علم، کہ رب نے کتنے اختیار دیے ہیں اور رب نے کتنا علم۔
عطا فرمایا ہے۔ علم بھی وراء الورا ہے، اختیارات بھی وراء الورا ہیں۔ بات آگے چلتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی کا جو ادارہ تھا جامعہ قادریہ، وہاں ایک طالب علم بھیج دیا گیا پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کی روحانی تربیت فرمائیں۔ چھوٹا بچہ تھا، آپ اس کی تربیت فرماتے رہے، آستانے پہ وہ کھانا بھی تناول فرماتا رہا جو پیش کیا جاتا تھا، کچھ نہ کچھ اسباق دین کے بھی پڑھتا رہا اور طریقت کے اسباق بھی وہ پڑھتا رہا۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے۔ اس پیریڈ کے اندر اس کی والدہ نے 2-3 مرتبہ دربار شریف پہ حاضری دی۔ تیسری دفعہ جب وہ گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور حضرت محبوب سبحانی تشریف فرما ہے اور آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، گوشت۔ آواز آ رہی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا، اللہ کا شکر ہے جی اگر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ آپ گوشت تناول فرما رہے ہیں اور وہ ہڈیاں اٹھا کے اس نابالغ بچے کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ۔ یہ طریقت تربیت کا ایک طریقہ ہے اپنا۔ وہ والدہ تھی، آئی، اس نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو ماں کی ممتا، عورتیں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بے صبری ہوتی ہیں، ماں کی ممتا تھی، صبر نہ کر سکی، وہ بول اٹھی کہ حضرت اتنا بڑا آپ کا نام، اتنے آپ سخی، آپ گوشت کھا رہے ہیں اور بچہ نابالغ بچہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کیا ہوتا ہے ایک ہڈی اس کو بھی دے دیتے۔ آپ نے فرمایا میں اس کو کھلا نہیں رہا، اس کو کھلانے کے قابل بنا رہا ہوں۔ اب اس بچے سے کہا بیٹا ان ہڈیوں پہ خالی پھونک لگا دو بسم اللہ شریف پڑھ کر۔ اس بیٹے نے جب بسم اللہ شریف پڑھ کے ہڈیوں کو پھونکا، وہ ساری ہڈیاں اللہ کے امر سے تر و تازہ مرغ بن گئیں۔ تر و تازہ مرغ، اب کچھ پڑا نہیں ہے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا کہا بھی نہیں ہے، سادہ سا کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ، اس میں پھونک لگا، جب پھونک لگائی تو مرغ بن گیا، بازو سے پکڑ کر والدہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ تیرا صبر جواب دے گیا، میری تربیت مکمل ہو گئی ہے، لے جا۔ اس لیے اگر استاد سختی کریں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بات نہیں نہ سمجھے ہو۔ استاد سختی کریں تو ناراض، ڈانٹیں تو ناراض، سزا دے دیں تو ناراض، وہاں بھیجا ہی تربیت کے لیے جاتا ہے۔ یہ اس کی اپنا مزاج ہے، اپنا انداز ہے کہ وہ کس طرح تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی بغداد شریف کے اندر ایک پیر صاحب تشریف لے آئے نئے، ان کی شہرت 4 دانگ عالم، بڑا نام اور بڑا نام، بڑے مشہور۔ آتے ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جتنے بھی اولیاء کرام کے آستانے ہیں، ہر آستانے کی ذمہ داری ہے، میں نے یہ جو شیر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے خوراک بھیجا کریں گے، ان کے لیے خوراک، ایک ایک ڈنگر، بکری، گائے، اعلیٰ حاضل قیاس، بے شمار لوگوں نے دیے بھی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اس آستانے کے خدام ہمارے شیخ طریقت حضرت محبوب سبحانی کے در پہ بھی حاضر ہو گئے کہ وہاں سے پیغام آیا ہے کہ شیر کی خوراک لے جانی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جو ڈنگر پسند آتا ہے اس کو لے جاؤ۔ آواز آ رہی ہے؟ سمجھتے بھی ہو؟ جو پسند آتا ہے اس کو لے جاؤ۔ انہوں نے ایک خوب بہترین موٹی تازی گائے کو دیکھا، اس کو باندھ کے لے گئے، اور جب اس کو شیر کے سامنے ڈالا تو گائے نے شیر کو مار مار کر لا کے حضرت محبوب سبحانی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ محبوب سبحانی دے منن والے تو سبحان اللہ دی مینوں چس نہیں آئی، مجھے کہلوانے کی عادت نہیں ہے۔ جس پیر کا ڈنگر شیر کا شکار کر ڈالے اس پیر کا کیا عالم ہوگا۔ پیراں دے دردے ڈنگر بھی شیروں سے اوپر ہوتے ہیں، جے ڈنگر شیر سے اوپر ہے پھر علامہ صاحب مرید کا کیا عالم ہوگا۔
اگر مرید شیر سے اوپر ہے پھر طالب کا کیا عالم ہوگا، پھر اس نظریات پر چلنے والے افراد کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے دین وہ جو رسول اللہ کا ہے، جو حضرت محبوب سبحانی سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، اس میں کمی کوئی نہیں ہے، اس پر پورا پورا پہرا دو گے۔ میرے رب نے فرما دیا وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ پتا پتا تیرا پابند کر دیا ہے۔ تیری پھونک چلے گی تو مرغ بھی زندہ ہو جائے گا، تیرا نام آئے گا خشک درخت بھی ہرا ہو جائے گا، تیرا خط آئے گا تو دریا پانی کا رخ بھی بدل جائے گا، تیرا حکم آئے گا قبر سے مردہ بھی باہر نکل آئے گا۔ حضرت محبوب سبحانی کو عیسائی نے چیلنج کر دیا، ایک مسلمان آ گیا کہ عیسائی یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ افضل تھے، اس لیے کہ جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مردہ زندہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے قرآن میں آگے بات تحیی الموتیٰ، یہ رب کے قرآن میں ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ان میں مردہ کو زندہ کرنا، کوہڑوں کو درست کرنا، مادرزاد اندھوں کو درست کرنا اور عصا شریف، یہ چیزیں آپ کو پیش کی گئیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم تو نبی کی بات کرتے ہو، اگر نبی کا امتی یہ کام کر دے تو پھر تمہارا خیال کیا ہوگا؟ اگر امتی یہ کام کر دے، آپ نے فرمایا لے چلو مجھے قبر پر۔ حضرت محبوب سبحانی قبر پہ تشریف لے گئے اور پھر فرمایا یہ بتا یہ کس حال جس حال میں ہے اس میں اٹھے یا جس پیشے پہ گیا تھا اس میں اٹھے؟ کہا جس پیشے میں گیا تھا اس میں اٹھے۔ پھر میرے پیر نے فرمایا اب یہ بتا تیرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ کیا کرتے تھے کیا فرماتے تھے؟ کہا وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندے ہو جاؤ۔ کہا اب سن یہ میرے نبی کا امتی ہے، تیرے نبی فرماتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے نبیوں کے نوکر کا نوکر کا نوکر ٹھوکر مار کے کہتا ہے قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ باجت الاسرار اٹھا کے دیکھو، قبر سے رقص کرتا ہوا بندہ باہر آ گیا تھا۔ بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے بندہ انسان، اے بنین و انسان، اگر تم رب کا ہو گیا تو خدا کی خدائی تمہاری ہو گئی۔ اللہ کسی کا پابند بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں ہے۔ رب سے جتنی وفا کرو گے رب اسے 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اس لیے حدیث قدسی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ رب العالمین من آتانی یمشین فآتیتہ ہرولۃ، جو آہستہ آہستہ دھیما دھیما جو چل کر میری طرف آئے، میرے رب نے فرمایا میں تو بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہوں۔ ہم چلیں گے، آہستہ آہستہ چلیں گے، ہماری رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں آتیتہ ہرولۃ، میں بھاگ کے آتا ہوں، تیزی سے آتا ہوں، تو اللہ کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ برادران اسلام، جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا وہیں پہ ہے، سب سے پہلے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ اللہ کی ذات نے آپ کو مال اور دولت اتنا عطا فرمایا کہ جوتوں کے جو تسمے ان کے اوپر سونا چڑھایا ہوا تھا، جوتوں کے تسمے ان پر سونا چڑھایا ہوا تھا۔ آج ہم غریبی، بے بسی کے عالم میں ہر وقت رو اور دھو رہے ہیں۔ جس در سے یہ ملتا ہے، خیرات ملتی ہے،
اس سے منہ موڑ کر کیفیت یہ بن گئی کہ ہم جوتوں کی دکان پہ گنڈے تلاش کر رہے ہیں۔ جو سودا لینا ہے جس دکان سے ملے گا برادران اسلام اس دکان پہ جاؤ، جس در سے ملے گا اس در پہ جاؤ۔ رب کا قرآن آ گیا، لو آمنوا اہل القریٰ واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر دنیا والے ایمان لے آئیں، کامل ایمان، تقوی، طہارت اختیار کر لیں، میرے رب نے فرمایا زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا کی برکتیں سارے خزانے اٹھا کر ان کی گود میں ڈال دوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم نے تقوی چھوڑ دیا، ہم نے طہارت چھوڑ دی، ہم مال و دولت تلاش کرتے ہیں، نعوذ باللہ دھوکے کے اندر، فراڈ کے اندر۔ جب دھوکہ لگائیں گے، جب فراڈ لگائیں گے، رب تو پہلی برکت بھی اٹھا لے گا، بجائے امیر کے اور غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے برادران اسلام جو تنگ ہو، جو مالی تنگ دستی کا شکار ہو، وہ کثرت سے توبہ کرے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ہاں نہ کر دو نا، آپ کا جاتا کیا ہے؟ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہو، جس کا کوئی جائز کام نہ ہوتا ہو، وہ کثرت سے توبہ کرے۔ جس دن اس کی توبہ قبول ہوگی اس دن رب اس کے دامن کرم سے بھر دے گا۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ سب سے پہلے نیکیوں کو کھاتے ہیں، اس کے گناہ اس کے رزق کو کھا جاتے ہیں، اس کے گناہ جسم کی طاقت کو کھا جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسم میں بھوک، جسم میں تنگی، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے، اب چند ہی لمحوں کے بعد ان کے خطابات شروع ہیں۔ میں آخری بات عرض کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب سبحانی کو لنگر پیش کیا گیا، اونٹوں پر غلہ پیش کیا گیا، بے شمار لنگر۔ ذرا توجہ کرنا، آخری بات۔ آپ نے ان سے پوچھا جو لنگر لے کے آئے تھے کہ آپ جو قافلے والے تھے کہ آپ لوگوں نے نماز پڑھی؟ پہلے والے سے بھی پوچھا اور آخر والے سے بھی پوچھا، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، جی ہم نے راستے میں نماز نہیں پڑھی۔ راستے میں شارٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے وہ لنگر واپس کر دیا اور اپنے لنگر سے ان کو کھانا کھلایا اور فرمایا یہ کہ بے نمازی کا لنگر ہم اپنے لنگر میں شامل نہیں کرتے، بے نمازی کا لنگر ہم اپنے لنگر میں شامل نہیں کرتے۔ بات کا جہاں سے آغاز کیا تھا، حضرت محبوب سبحانی پیر بعد میں تھے، رسول اللہ کی شریعت کے پہرے دار پہلے تھے۔ برادران اسلام، آج کی نشست کا فقیر کی طرف سے پیغام یہی ہے، رسول اللہ کی شریعت کے پہرے دار بن جائیے، دنیا کے غم اور پریشانیاں آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکیں گی۔ اللہ کی پاک ذات ہم سب کی سازی کو قبول فرمائے۔ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔